مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آخری میں چھوٹی سی بات یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنی ہے کہ وہ بھی ایک جلیل و قدر صحابی ہیں، کاتب وحی، جیسے گزشتہ ہم نے جمعے میں بتایا کاتب وحی ہیں، وہ قرآن لکھنے والے ہیں، وہ شخص ہیں جن سے اللہ رب العالمین کے حبیب نے قرآن لکھوایا، اللہ کا کلام لکھوایا۔ میں آپ بتا رہا تھا پچھلے گزشتہ جمعے کے اندر، بے اعتماد آدمی کو اپنا کوئی حساب کتاب نہیں لکھواتا، اللہ کے رسول اس سے قرآن لکھوا رہے، بے اعتماد ہوگا، با اعتماد ہوگا، معتبر ہوگا، معتبر شخصیت تھی۔ 50 جنگوں میں شریک ہوئے، 50 جنگوں میں، مسلمانوں کے خلاف نہیں، کافروں کے خلاف، مسلمانوں کی طرف سے قیادت کی ہے، کئی جنگوں کے اندر انہوں نے قیادت کی ہے، سربراہی کی ہے۔ اور سب سے پہلے جو جنگ لڑی گئی بحری جنگ، یعنی سمندر کے ذریعے سے آگے گئے جنگ لڑنے کے لیے، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ تھے جنگ لڑنے والے، اس پہ قیادت کرنے والے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی بھی ہیں یہ، وہ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر حضرت ام حبیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے مسلمانوں کی، وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبتی بھائی بھی ہوئے۔ ان کے والد بھی ابو سفیان مسلمان، وہ بھی صحابی، صحابی کے بیٹے صحابی ہے، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ پھر ان کی صحابت ملی۔ یہ کاتب وحی، کاتب قرآن، کیا کیا ان کے کہنے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کے اتنے ماشاءاللہ اتنے کارنامے ہیں، تاریخ نے سب لکھا ہے۔ ہوتا کیا ہے آج، خدا کی قسم، آج لوگوں نے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا پلندہ لوگوں کے سامنے اچھال کر بیان کرتے ہیں، حقائق بیان نہیں کرتے، تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ 50 جنگیں آج تک کسی نے بتائی ہیں؟ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ 50 جنگوں میں شریک ہوئے حضرت امیر معاویہ۔ وہی کہنے والا لگا نعوذ باللہ کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی شادی نہیں کی تھی۔ وجہ کہ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ امیر معاویہ شادی مت کرنا۔ اچھا بھائی، پھر کہا جی مرض الوفات میں پہنچے، مرنے کے ٹائم ہونے لگے، تو ایک حکیم نے کہا کہ بھی اب شادی کر لو تو آپ موت سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا، موت نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے شادی کر لی۔ جب شادی کی تو اس سے یزید پیدا ہوئے، پھر یزید نے کیا آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ اب دیکھو، یہ ان سے پوچھا بھائی بتاؤ، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، کس کتاب میں ہے؟ شیعوں کی 4 کتابیں، تہذیب الاحکام ہے، ساری کتابیں ان میں ہے، پڑھو کہاں پر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ایک اللہ کا قرآن، 4 وہ کتابیں، 6 ہماری کتنی ہو گئی؟ 10، اور ایک اللہ کا قرآن 11۔ بتاؤ 11 کتابوں میں کہاں پر ہے یہ؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کوئی ایک روایت نہیں ہے، جھوٹ۔ کہتے ہیں تاریخ میں، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ بالفرض مان بھی لیں تو آپ اندازہ لگائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منع کر دیں، وہ کبھی زندگی میں کریں گے شادی؟ اللہ کے رسول کے تو اتنے پابند حکم کے، ان کے امر کے اتنے پابند، کبھی بھی نافرمانی زندگی میں نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، امیر معاویہ بھی موجود تھے، کہا کہ اس شخص کو کہیں دور اللہ کے رسول بھیج رہے تھے، وہاں چلے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ معاویہ ان کو وہاں لے جاؤ۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، لے کے چلے گئے، وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں امیر معاویہ آپ چھوڑ کر آ گئے، الجھی کہ آپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول آپ نے حکم فرمایا تھا، میں یہاں سے جانا پسند کیا، میری چپل وہاں رکھی ہوئی تھی، اگر وہاں جاتا آپ نے کہا یہاں سے جانا، میں نے کہا اگر وہاں جاؤں تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی۔ جو اتنی اتباع کرنے والا وہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وقت کے اندر وہ کر دے گا نافرمانی۔ پہلی بات ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی جھوٹ بولتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، کبھی بھی ہو نا ان سے حوالہ مانگو، اور حوالہ اس لیے یہ نہیں کہ 5355 پہ لکھا ہوا ہے، یہ بولا عبارت پڑھ کے سناؤ۔ یہ ہوائی فائرنگ کرنا تو ہر کسی کو آتا ہے، پڑھ کے سناؤ نا، پتہ چل جائے گا تمہیں۔
اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جس کے کیا کہنے، کاتب وحی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ان کی بہن ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اتنے مارک 50 مارکوں کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو عظیم ہستیاں ہیں ان کو سمجھ کر، ان کا مطالعہ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت نصیب میں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو غرق فرمائے، نیست و نابود فرمائے. وما علینا الا البلاغ.